السلام علیکم ایوری ون. اور جی ہم لائیو ہیں. پراپر اسٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس سیشن میں برکت عطا فرمائے, اور ہماری جو بات سب تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اترے, اور اس میں برکت ہماری زندگی میں بھی انشاءاللہ. آمین. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, کسی تعارف کو کروانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ آج آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ. آپ لوگوں کو میرے فیس سے لگ رہا ہوگا کہ مجھے بہت شوق تھا آپ سے میم میرم فیس ٹو فیس بات کرنے کا. اسپیشلی ویسے تو ہماری بات ہوتی رہتی تھی. ویلکم ٹو دا شو. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا سامیہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ سو پیشنٹ ود می اینڈ فار انوائٹنگ می. دی آنر از مائن. الحمد للہ ماشاء اللہ. دا گروپ از امیزنگ. آپ لوگ بہت سارے امیزنگ خواتین جو ہیں, میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں, ان کا کام دیکھتی رہتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت گفٹ عطا فرمایا ہے ہم لوگوں کو. اللہ کا شکر. ہر کوئی اپنی چیز میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. بالکل جی, تھینک یو سو مچ فار دا اپریسیشن. اور ہماری اس ٹیگ لائن کا موٹیو بھی یہی ہے کہ ہم جتنا کچھ ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں. ایچ ٹائم a woman stands up for herself, actually she stands up for all women. بے تو شک. بیسیکلی آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے, آپ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے. اور وہی خوبصورتی ہے ہماری زندگیوں کی کہ اللہ نے واقعی ہمیں ایز اے سوشل جو ہیومن ہمیں بنایا ہے کہ ہم واپس گین کر لیتے ہیں. جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کہیں پر بھی ہمارے خسارے کا سودا نہیں ہوتا ہے, وہ ہمیں اس سے زیادہ ہی مل جاتا ہے. بے شک. بالکل بالکل. یہ آپ کے بارے میں ویسے تو سب لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ. آپ ایک پبلک اسپیکنگ آپ کی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, رائٹر ہیں, اور سب میں بڑھ کے یہ کہ جو اچھی بات ہے, a very good human, a humble personality. آپ بات کریں تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ مجھے مطلب میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہ رہی اس چیز کو. جو لوگ آپ کو جانتے ہیں پرسنلی, آپ سے بات کر چکے ہیں, دے کین جسٹ کنفرم دس کہ جب بھی آپ سے بات کی ایسا لگا کہ آپ کسی ایسی پرسنالٹی سے بات کریں جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں, یا آپ کی کوئی فرینڈ ہے جو کہ آپ کو سمجھ سکتی ہیں, آپ کی چیزوں کو, آپ کی باتوں کو. آپ کے اندر یہ بات ہمیشہ سے تھی, آپ کی کوالٹی, کہ آپ ایبزارب کر لیتی ہیں لوگوں کی باتوں کو, یا آپ ہاں کی کوئی ایسی بات آپ نے سوچی کہ میں کس طرح سے لوگوں کی بات سنوں. یہ کہتے ہیں ایک پرفیکٹ لسنر. نہیں, I am still not a good listener actually. سامیہ, مجھے لگتا ہے میری اماں بہت اچھی لسنر ہے. صفیہ بی بی جو ہیں وہ بہت اچھی لسنر ہے. آئی تھنک ان سے سیکھا ہے میں نے, اور ابھی بھی سیکھا نہیں ہے کوئی صحیح طرح سے, لیکن کوشش جاری ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ I've always been an empath. ہر انسان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کوالٹی ڈالی ہوتی رہے. مجھے کنیکٹ کرنا آتا تھا بچپن سے. اس میں نے کوئی خاص یعنی کہ اس اسکل کو میں نے نکھارا نہیں ہے. اس اسکل کو میں نے استعمال لیٹر آن ان لائف کرنا شروع کیا, لائک آن پلیٹ فارم, آن اے لارجر پلیٹ فارم. جو لوگ میرے انر سرکل میں رہے ہیں انہیں ہمیشہ سے پتا ہے کہ مطلب اب یہ دیکھیں کہ اسکول میں سب کو پتا تھا مسئلہ ہے, ارم کے پاس چلے جاؤ. سب کو پتا تھا بات کرنی ہے, ارم کے پاس چلے جاؤ. سب کو پتا تھا کہ مطلب یہ سمجھ جائے گی, شی وونٹ بی ججمنٹل. حالانکہ اینڈ not that I've not been hurt, I've been really hurt by people as well. کیونکہ مجھے ایک پوائنٹ پہ یہ لگنے لگ گیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آئی ایم کائنڈ اینڈ آئی ایم اپریشیٹو اینڈ آئی ایم اویلیبل, لیکن لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لوگ دوستی نبھا نہیں سکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ اپنی اماں سے پوچھا, میں نے کہا مما am I a bad friend, and she was like تم اور bad friend. پھر میں نے کہا مما آپ میری ماما, میں نے سوال ہی غلط بندے سے کیا ہے. لیکن نہیں, it's اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو کوئی نہ کوئی انیٹ صلاحیت دی ہوتی ہے. اس کو ہم جتنی جلدی پہچان لیں, اور اگر ہمیں ایسے ٹولز ملیں جن کو ہم نکھار سکیں اور ان کو استعمال کر سکیں, تو وہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے. کہتے نہیں کہ اللہ جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا, مجھے اپنا بیسٹ, میں زندگی میں اپنا بیسٹ ورژن بن کے اپنی تمام صلاحیتیں جو آپ نے مجھے خدا داد صلاحیتیں جنہیں کہتے ہیں استعمال کر کے آپ کی راہ میں آگے بھیج کے, تو پھر ایز اے نفس مطمئنہ آپ سے ملوں. کوشش انشاءاللہ. اللہ میاں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو فائنڈنگ اباؤٹ یور اون سیلف, سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے. دوسرے لوگ تو ظاہر ہے آپ کو
شاید کوئی ایسا ملے جو آپ کے اندر کی وہ صلاحیت کو دیکھ سکے, جج کر سکے, آپ کو پہچان کے بتا سکے. ہم خود اپنے اندر وہ کانفیڈنس کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ اچھا میری اسٹوری میں نا مجھے بہت سارے میں نے بات کی کہ دوستیوں کی, لیکن اگر میں مینٹرشپ کی بات کروں تو مجھے مینٹورز بہت اچھے ملے تھے سامیا. میں نے ڈھونڈے نہیں تھے, وہ ان لوگوں نے بلکہ مجھے ڈھونڈا تھا. آنیسٹلی مجھے اللہ نے آسانی دی کہ مجھے مینٹرز بہت اچھے ملے. میری ٹیچرز بہت اچھی تھیں, میری اماں میری ٹیچر تھی, میری ٹیچرز اچھے تھے. مجھے کیا کہتے ہیں کمیونٹی میں جو آلریڈی لیڈنگ خواتین تھیں, مطلب کہ آپ مسجد میں لے لو, مجھے وہ اچھی مل گئیں. اینڈ دے ور لائک یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ دس, کرو. مجھے ایکچولی عورتوں نے آگے بڑھایا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے کسی کے پاس جا کے کہنا پڑا ہو کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے, مجھے استعمال کرو. ہاں اب مجھے کہنا پڑتا ہے, now that I'm a motivational speaker, now that people actually know me, now I go to even more people to say, you know what, میں یہاں پہ کچھ دے سکتی ہوں, تو use me as a guide, use me as a teacher, use me as a speaker, because اب وہ میرا پروفیشن بن گیا, رائٹ. لیکن جب تک یہ میرا پروفیشن نہیں تھا, جب تک یہ میرا پیشن تھا, تو اس پیشن کو جو نکھارا وہ اللہ نے مجھے بڑے اچھے لوگ دیے تھے. لیکن آپ کی بات واپس اس پر آتے ہیں کہ انسان کو خود کیسے پتہ چلتا ہے. انسان کو نا پازیٹیو پیرنٹس ملے ہوں تو اس کو جلدی پتہ چل جاتا ہے. اس کو ماحول اچھا ملا نا, اس کو ایک انکریجمنٹ. میں نے اتنی اسٹڈی کی ہے, میرے پاس ابھی بھی وہ کتابیں سامنے میرے پڑھی ہوئی ہیں. یہ مجھے کوئی مظاہرہ نہیں آڈینس کو دکھانے میں, یہ ساری کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اینڈ یہ میں نے لائبریری سے لی ہوئی ہیں, اس میں سے آدھی بھی میں نے نہیں پڑھی. لیکن چونکہ میرا فیلڈ پیرنٹنگ ہے, میری فیلڈ جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, آئی نیڈ ٹو کیپ ریڈنگ. ورنہ تو میں ایک ہی بات بار بار کرتی جاؤں گی تو لوگ بور ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے اچھا بس یہی آتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تو آتا تو کسی کو کچھ نہیں, آپ سیکھتے جاتے ہو. لیکن یہ کتابیں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں ایک ہی بات کی ہوئی ہے آلموسٹ. یہ ڈفرینٹ رائٹرز ہیں, ڈفرینٹ ٹائم کے رائٹرز ہیں, لیکن انہوں نے وہی بات کی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہوئی ہے, کہ اللہ پہ یقین, توکل. ایک بک ہے گریٹ, یعنی کہ ریزیلینس, ٹھیک ہے, اور وہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اچھا یہ نان مسلمز نے لکھی ہوئی ہے, چاہے وہ کرسچنز ہیں, چاہے وہ جوئش ہیں, چاہے وہ نان بلیورز ہیں, چاہے وہ ایتھیسٹ ہیں. اچھا خیر ایتھیسٹ کی تو اپروچ ڈفرنٹ ہوتی ہے, وہ ذرا زیادہ سائنٹیفک چلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی پتہ چلتا ہے. دے کین ناٹ سے کہ یہ انسان خود سے ڈیولپ کرتا ہے. دے کیپ آن سیئنگ کہ انسان کے اندر یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن ون پازیٹیو پیرنٹ یا ٹو پازیٹیو پیرنٹس, میرے کیس میں ون پازیٹیو بیکاز آئی کم فرام اے سنگل پیرنٹ فیملی, تو کیا کہتے ہیں اینڈ پازیٹیو انفلوئنسز ان یور لائف, وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے بڑا چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ ہے میرے بچپن کا, مطلب آئی واز ان 6th grade, I'm pretty sure I was in 6th grade. میں اپنی ٹیچر کی بات کر رہی ہوں, اور میں یو اے میں پیدا ہوئی تھی, یو اے میں پلی بڑی تھی. ابو ظہبی واز my birth place and my home. تو ہم لوگ اس وقت انٹرنیشنل اسکول میں تھے. اماں نے کوشش کی تھی کہ مطلب انٹرنیشنل اسکول میں جائیں, بیس اچھی بنے. پھر اس کے بعد میں نے پاکستانی اسکول, ایمبیسی اسکول سے اپنا میٹریکولیشن کی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ان کو نا ہاؤس لیڈر کوئی چاہیے تھا, اور ہم ایسے اسمبلی کی لائن میں کھڑے تھے, تو میری ایک ٹیچر نے نا آ کے پیچھے سے یوں میں دھکا دیا, ارم کر لے گی, ارم کر لے گی. And I remember that moment clearly because I wasn't even thinking that, I can do it. But I was always placed into these leadership roles by people who saw that ability in me. تو اگر میں اپنی جرنی کی بات کروں تو مجھے لوگ اچھے ملے, اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ آپ کو جو اگینسٹ سوسائٹی جا کے فائٹ کرنا پڑتا ہے, کہ ایسی بھی خواتین ہیں جو کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو کرنے نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ تو سمجھے کہ آپ کے پاس سرکمسٹانسز بہت اچھے تھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے بعد آپ نے پھر اس کو, سچ میں اچھی بات یہ کہ آپ نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا. ہاں, ہر چیز کا ایک پھر آپ کو نشہ ہو جاتا ہے نا, مزہ آتا ہے. کبھی کسی کو لیڈرشپ رول دے کے اسے کہا کہ نہیں اب یہ تم سے واپس لے گیا, اب تم نیچے آ جاؤ, تو ایزیلی آتے ہیں نہیں نا. پھر لیکن میں نے سیکھا, میں نے اسٹڈی کیا, اور لیڈرشپ کی ایک باقاعدہ اسٹڈی ہر انسان کو کرنی چاہیے. اسپیشلی میں تو کہتی ہوں پیرنٹس کو تو ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. باقاعدہ لیڈرشپ کی نا کورسز کیا کریں, لیڈرشپ کے بارے میں بکس پڑھا کریں, بیکاز لیڈرز آر ناٹ آن دا ٹاپ, لیڈرز آر ایٹ دا باٹم, دے آر ان دا مڈل اینڈ دے آر آن دا ٹاپ. وہ بھی لیڈر ہیں جو پیچھے سے لوگوں کو پش کر رہا ہے, جو سب سے پیچھے کھڑا ہے لیکن پیچھے سے لوگوں کو پش کر رہا ہے.
क्यों आर्मी में या इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा सीखें, तो जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वो सूरह नूर का जो चैप्टर है, जब आप उसकी तफसीर पढ़ने लगते हैं तो क्या बात थी, बात ये थी कि हमेशा काफिले के बहुत पीछे एक आदमी होता है जो ये देखता हुआ जाता है कि काफिले में पीछे कोई रह तो नहीं गया, वो भी लीडर है ना, वो भी लीडर है। काफिले के आगे भी एक लीडर है जो बता रहा है कि इस तरह से चलो, काफिले के मिडिल में भी लीडर है, क्योंकि आगे वाला मिडिल में नहीं देख सकता और पीछे वाला मिडिल में नहीं देख सकता, सो यू नीड अ मिडिल पर्सन। सो लीडरशिप, व्हेन यू स्टडी लीडरशिप, इट ओपन्स योर हराइजन्स कि मैं जहां पे हूं मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमारा होता क्या है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बनाया इस तरह का है इस समय कि अगर हम सिर्फ ये काविश कोशिश करते रहें कि उधर पहुंच के मैं वो मकसद पूरे कर सकूंगा जिसके लिए मुझे रब ने पैदा किया, तो यानी वो सफर इतना मुश्किल हो और इतना लेंथी लगने लगता है कि इंसान जैसे अपना आपको जाया नहीं हम कर देते हैं, जहां पे खड़े हो वहां से शुरू करो, वहां पे ग्राउंड वर्क शुरू करो। ग्राउंड वर्क शुरू करते हैं तो फिर आगे आगे खुद ब खुद रास्ते खुलते चले जाते हैं। दैट इज सो, मैं कहना चाहूंगी कि वाकई हम ये समझते हैं कि अब हम पेरेंट्स हो गए हैं तो हमारे पास सिर्फ बच्चे पालना है, तो बच्चे पालना भी बेसिकली कम्प्लीटली आप एक नई स्टडी के अंदर चले गए, आप एक नए चैलेंज के अंदर चले गए जिसमें आपको उसी तरह से जैसे आपने मास्टर्स किया था और आपने अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखी थी, यानी कि आपको वो चीज कंटिन्यू रखनी है, आपको सीखते रहना है अपने बच्चों को सिखाने के लिए भी। मैंने मास्टर्स नहीं किया हुआ, आपने किया हुआ, मैंने मास्टर्स नहीं किया हुआ। मैंने कंप्यूटर साइंस मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा बहुत अच्छा गया, सेकंड सेमेस्टर बहुत अच्छा गया। बाय थर्ड सेमेस्टर मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया बिकॉज माहौल ऐसा था और मुझे अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले थे, एंड आई गॉट रियली डिप्रेस्ड, एंड बाय फिफ्थ सेमेस्टर आई वाज अ ड्रॉप आउट। मैं रिश्ता आया और मैंने कहा शादी कर लो, वो ज्यादा आसान है, ये नहीं हो सकता मुझसे, मतलब कि C++ और जावा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैंने एक्चुअली सेमेस्टर्स को घसीटा कैसे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे BBA के सब्जेक्ट्स दे दें। मैं थी BCS में, लेकिन मैंने कहा मुझे BBA के सब्जेक्ट्स दे दें, मैं वो पास कर लूंगी, वो मेरे लिए आसान थे। But I just could not do the sciences. अब मजे की बात ये है कि मुझे पता था कि मैं साइंसेस नहीं कर सकती, but I had this in mind कि I am from a single parent, so at some point I have to support my mother. तो मैं अगर, क्योंकि उस वक्त ये 2000 की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर उस जमाने में कंप्यूटर साइंस was the it thing, right? IT यूनिवर्सिटीज हर जगह खुल चुकी हुई थी, तो I was like, and I knew, मजे की बात ये है कि मुझे हमेशा से पता था कि मैं एक टीचर हूँ inside myself. I knew I was a teacher, but I just thought that making money was more important than following your passions, because हमारी सोसाइटी हमें यही सीख देती है, ठीक है। तो अच्छा, मजे की बात, अम्मा ने कभी नहीं कहा था कि तुम कमाओगी और मैं जो हूँ रिटायर हो जाऊंगी। दैट वाज नेवर एवर। शी वाज लाइक, इसका इतना सही दिमाग है, ठीक है। उन्होंने मुझे नहीं कहा तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम ये, उन्होंने कहा जो मर्जी मेरा बेटा बनना है बनो, ठीक है। अच्छा, मेरी जो छोटी बहन है ना, उसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। शी वाज एन ओवर अचीवर, सो मॉम वाज लाइक यू नीड टू गो इनटू मेडिसिन, राइट। तो उसका और मेरा, अगर हमें कभी इकट्ठे बिठा के बात करूं तो वो मुझे कहती है ये हमारी माँ एक ही थी। तो अगेन that was a leadership thing. She knew कि मेरे किस बच्चे की क्या कैपेबिलिटी होती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मैंने अपनी माँ से सीखा कि अपने बच्चे पे वो बर्डन्स या वो चीजें मत डालो जो तुम्हें नजर आ रहा है कि वो केपेबल नहीं है उस चीज का। आई गेस दैट इज व्हाई आई एम अ वेरी चिल मदर। अगर मुझे देखा जाए ना तो आई एम वेरी चिल एक्चुअली। लेकिन नहीं, खैर जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मैं चिल नहीं होती हूँ, लेकिन वैसे मैं ऑनेस्टली उस तरह, उस लिहाज से, और दैट्स व्हाई माय होम स्कूलिंग जर्नी स्टार्टेड। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, I went into BCS. I failed miserably. Then I said, get married वो ज़्यादा आसान है. Marriage was even more difficult. फिर उसके बाद बच्चे हो गए. I completed my bachelor's in education last year. This year, not even last year. Last year because 2020. Last year from Islamic Online University, and I did my undergrad मेरा psychology में था, और मेरी thesis जो थी वो Muslims and America education पे थी, and I'm 13. I will be 39 Samya this year, July. कभी किसी को, मैं आज से 20 साल पहले सोच भी नहीं सकती थी कि ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि लर्निंग सारी जिंदगी जारी रहेगी। मेरे 3 बच्चे हो जाएंगे माशाल्लाह, जवान हो जाएंगे, फिर मैं जी अपना बैचलर्स करूंगी। अब मुझसे पूछो मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, हरगिज़। आई एम गुड। वही बात है ना कि हम अपने आप को बुक्स के अंदर, हमें पता नहीं कि हमें नॉलेज लेनी कौन सी है। हम समझते हैं कि अगर हमें, जैसे आप जावा कर लेती तो आप क्या कर लेती हैं, आपके अंदर की जो वो एक थर्स्ट फॉर नॉलेज था वो डिफरेंट लेवल का था।
تو یہ چیز اصل بات ہماری ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں ڈائریکشن کون سی لینی ہے. اور دیکھیں ماشاءاللہ آج آپ جس جگہ پر ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ کے اندر وہ ایک رہتا جو کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. جیسے کہ میں اپنی بات کروں تو مجھے آج تک بھی کلیئر نہیں ہوتا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں. مجھے رائٹ. لگتا ہے کہ جو چیز سامنے آ رہی ہے شاید مجھے یہ کرنا تھا یا مجھے اسی لیے بنایا گیا تھا کہ میں یہ کام کر سکوں. تو وہ آپ کے اندر کی جو کمپلیکیشن ہے نا وہ سالو نہیں ہو پاتی ہے. یہ ایک جو کہتے ہیں گتھی کو سلجھانا جو ہاں. آپ نے لائف کے اندر سب سے پہلے آپ سیٹسفائی نہیں ہو پاتے ہو. آپ کچھ بھی کر رہے ہو آپ کو لگتا ہے میں نے یہ پڑھ لیا لیکن شاید مجھے یہ پڑھائی کوئی میرے لیے فائدہ نہیں دے رہی ہے. تو یہ جب تک خود نہ نکالا نا سامنے رستے بنتے نہیں ہیں. یہ جو ڈسسیٹسفیکشن ہے نا یہ ڈرائیو ہے. ڈسسیٹسفیکشن کو ڈرائیو میں جب تک آپ بدلو گے نہیں اور ڈسسیٹسفائیڈ رہو گے. مطلب میں کوئی انٹرویو سن رہی تھی کسی سیلیبریٹی کا کہیں پہ, اور جو اس کا انٹرویو لے رہا تھا نا اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ ہر انسان کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا وہ اس کا فیول ہیں, اور جتنے نیگیٹو ایکسپیرینسز ہیں وہ بے شک ٹاکسک فیول ہیں لیکن وہ صرف اسی بندے کا فیول ہے. اس کی گاڑی اس فیول پہ چلے گی, کسی اور کے فیول پہ نہیں چلے گی. یعنی کہ اگر سامیہ سارے میرے ایکسپیرینسز کو کاپی کر لے تو سامیہ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو ہر جرنی ویل. میں آپ کے سارے ایکسپیرینسز کاپی کروں, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یو ہیو یور اون انڈیویجوالٹی, یور اون فیول, اینڈ یو نیڈ ٹو یوز اٹ ٹو یور ایڈوانٹیج. بالکل یہ بات آپ نے کہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو دیکھیں ہمیشہ یو نیڈ اے مینٹور. آپ کو اپنے آپ کو بھی پہچاننے کے لیے آپ کو کسی ایک ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. جس کے اندر آپ پڑھیں یا کیا کریں آپ کو ڈائریکشن ڈھونڈنے کے لیے, اور یہی ڈائریکشن میں بھی چاہوں گی کہ ہمیں کہیں ایک جگہ پہ مل جائے جہاں ہمیں اسکیٹرڈ نہ ہونا پڑے اپنے بچوں کے لیے. جو چیز ہم نہ کر پائے, اٹس ناٹ لائک کہ آپ بچوں کو پوسٹ کریں کہ نہیں جی میں ڈاکٹر نہیں بنی تو تم نے ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے. آپ اپنے بچے کو بھی پہچانیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے, جو کہ آج کل کے دور میں ہم ماں باپ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ پتا ہے تو ہم اپنے بچے کے اوپر, آج کل بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس کی ایک ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہوتے. جیسے آپ کی مدر نے ماشاءاللہ ایک بہت وائز ڈیسیژن لیا کہ شی لیٹ یو گو آن یور اون وے. تو اس چیز کے لیے پیرنٹس کو اگر آپ کو ایڈوائس دینا چاہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی بات سنی جاتی ہے, اور وہ کیا گیس کر سکتے ہیں ہماری اس ڈسکشن سے؟ سمے بہت سارے لیئرز ہیں اس بات کے. دیکھیں میرا دن رات کا کام ہے یہ کہ میں خواتین سے بات کرتی ہوں. میں خواتین کی کوچنگ بھی کرتی ہوں ایز اے پیڈ کوچ. دے ہائر می ٹو کوچ دیم, ٹو گیو دیم ڈائریکشن. فری کنسلٹیشنز بھی کرتی ہوں. میں لائیوز بھی کرتی ہوں. لائیوز میں یا جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی چیٹ باکس میں ان کے جواب بھی دے رہی ہوتی ہیں. یو نو واٹس دی انڈر لائن تھنگ؟ دی انڈر لائن تھنگ از اچھا کہہ رہی ہو, جو کچھ کہہ رہی ہو بہت اچھا کہہ رہی ہو, کان کو بھلا بھی لگ رہا ہے, بٹ یہ جو بٹ ہے نا یہ نہیں ہمارا ہٹتا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے ایسے ہیں. آپ جیسے بھی لوگ ہیں جو یہ سنیں گے, ویسے بھی لوگ ہیں جو سن کے درگزر مطلب کہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے لیے نہیں ہے, پتہ نہیں کون سی دنیا کی میں رہ رہی ہے, یہ شاید ہمارے معاشرے سے نہیں ہے. معاشرہ ہم سے ہے, ہم معاشرے سے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاشرے سے ہوتے تو کیا دعویٰ ہوتا, دین آتا. کسی بھی پیغمبر کی سٹوری کو اٹھا کے لے لو, یہ کہنا کہ میں اس قابل نہیں یا یہ تو وہ, اس میں یہ صلاحیت زیادہ تھی. اللہ سبحانہ و تعالی عدل ہے, جسٹس کرتا ہے. ہر انسان کو اس نے عقل دیا, ہر انسان کو شعور دیا, ہر انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ اس سے قلم صرف ان لوگوں پر سے اٹھا دیا گیا جو ذہن سے نہیں ہے کیپیبل سوچنے کے, اور یا جو شخص سو رہا ہے. قلم صرف ان دو لوگوں سے اٹھا دیا گیا کیونکہ وہ گناہ کی حالت میں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. Otherwise, if we are capable of learning, listening, using our time or wasting our time, جیسے مرضی آپ کر لو, then it is ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم چینج لے کر آئیں. پہلے اپنی سوچ میں, پھر اپنی لرننگ میں, پھر اپنی ذاتی زندگی میں اس پر عمل کر کے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سب میں آنا شروع ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے, مجھے یاد ہے کہ جب میں نے قرآن نیا تفسیر سیکھنی شروع کی تو میں ہر بندے کو پکڑ کے نا اس کو دعویٰ دینا شروع کر دیتی. میری اپنی اماں کو بھی, اماں کہتی ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے اتنی دعویٰ کی ضرورت ہے. I was like, Amma, نہیں, I'm just using my teaching skills, you know, I'm just using my teaching skills. میں جو میرا دل ہے کہ میں آگے پڑھاؤں. کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے, okay fine. Then she was like, okay fine, یہ مجھے نہیں سکھا رہی ہے, یہ ویسے ہی سکھا رہی ہے. تو
یہ بات میں نے اس لیے کی کیونکہ ہر وقت ہر کوئی ریسیو کرنے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ارائیو ایٹ اے پوزیشن جہاں پہ آپ ریسیو کرنے کے لیے اوپن ہو جاؤ, آپ کا دماغ کھلا ہو, آپ کا دل کھلا ہو. دل تنگ ہوتا ہے. مجھے خود پرسنلی یاد ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن when I was like a cultural Muslim, امریکہ آنے سے پہلے when I was a cultural Muslim, مجھے نہیں پتا تھا حجاب کیوں ہے, نماز کتنی ضروری ہے, قرآن کا مطلب کیا ہے. ایٹ دی ایج آف 28 29 مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ قرآن میں اللہ نے لکھا کیا ہے. یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا, مجھے عربی بھی پڑھنی آتی تھی, مجھے انگلش بھی پڑھنی آتی تھی, مجھے اردو بھی پڑھنی آتی تھی, پر کبھی اللہ کی بندی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا تھا کہ مطلب سمجھو. قرآن پڑھا ضرور تھا, ہر رمضان میں ہم قرآن ختم کرتے ہیں, عربی میں قرآن ختم کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا رہا ہے, کیا وجہ تھی. آئی واز ناٹ ریڈی ٹو ریسیو اٹ. تو میری درخواست یہ ہے کہ پلیز بیکم ریڈی ٹو ریسیو نالج, ریسیو انفارمیشن. اور اگر آپ میں یہ ارج ہے تو پھر شروع کرو اپنا سفر, ڈھونڈنا شروع کرو, پڑھنا شروع کرو, لکھنا شروع کرو. جیسے آپ نے کہا مینٹرز دیکھو, اتنے سارے لوگ ہیں. مطلب میری جو ERDC والے ہیں, PRC والے ہیں, اور بھی مطلب اتنے سارے ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں جو پیرنٹنگ کے حوالے سے, ہوم اسکولنگ کے حوالے سے اتنے سارے کام کر رہے ہیں. فارم یور ٹرائب. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینڈ ہولڈ اے اسپیسیفک پرسن اینڈ سے میں تمہیں اور تم مجھے ایک دوسرے کو ہم دیکھیں اور پھر ہم بات کریں اور پھر میری سمجھ میں کچھ آئے گا. بس سیکھتے چلے جائیں کسی نہ کسی کی کوئی بات سے, اور اس کو عمل میں ڈھالیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے, ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے اور جو میں چاہتی ہوں, جو آپ پہلی چیز سیکھتے ہو جب آپ اسے اپناتے ہو وہ فیل ہو جاتی ہے, ہمت نہیں ہارو. وہی بات جو میں مذاق میں بھی کہتی ہوں, گھبرانا نہیں ہے آپ نے, آپ نیکسٹ والے کو فالو کرو, آپ تھرڈ والے کو فالو کرو. ایسے ہی نا جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, کوئی دوائی دیتا ہے وہ کام نہیں آتی, پھر وہ اگلی ریمیڈی. اٹس ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ ود یور لرننگ. بالکل بہترین بات ہے یہ تو. اور اگر ہم بات کر رہے تھے کیونکہ اب یہ منتھ ہے, ویسے تو خیر ہم کبھی بھی بات کرتے تھے, اٹس ناٹ لائک کہ ہم صرف عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں صرف مارچ کے منتھ میں, لیکن ایک وہ ہے ڈے تو چلے ٹھیک ہے, ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. ہم آپس میں کہا جاتا ہے, اب یہ کتنا سچ ہے کتنا, یہ تو جن کے اوپر ایکسپیرینس جنہوں نے کیا انہیں کو پتا ہوگا کہ خواتین آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں, یا ہم ایک دوسرے کو, جیسے ماشاء اللہ آپ کے کیس میں ایسا نہیں رہا, لیکن نارملی یہی سمجھا جاتا ہے اسپیشلی جو ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں گھروں کے اندر, فیملیز کے اندر, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈومینیٹ کریں سامنے جو بھی ہمارے بہن ہو, بیٹی ہو, بہو ہو, اور ہم ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتے. تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ مطلب ہم جیلس ہیں یا ہم ڈیلیگیشن نہیں چاہتے نیکسٹ لیول کے اوپر؟ بہت ساری وجوہات ہو جاتی ہیں. پوائزن فیڈس پوائزن, ٹھیک ہے نا. اگر ہمارا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہے تو آپ اسی کو اسی کو واٹر کر رہے ہو نا, آپ اسی کو گرو کر رہے ہو. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی خاتون جو ہے وہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی اولاد کو پالے, انلیس انٹل اللہ کی طرف سے اس اولاد پہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہو اور اس کی کمپنی ایسی ہو جہاں پہ وہ چینج مطلب دیکھ سکے. فار ایگزامپل سمپل سی بات ہے, مطلب کہ ماں کو جو ہے وہ اپنی خاتون کو اپنی نند سے پرابلم ہے اور وہ ہر وقت پھوپھی کی برائی کرتی رہے, یا ہر وقت اپنی خالہ اپنی بہن سے جلس ہے, جو اور بہن کی برائی کرتی رہے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس سے لیکن بچوں کی آپس میں دوستی ہے. اب مجھے خود بتاؤ وہ دوستی کتنی دیر چلے گی؟ جہاں مسٹرسٹ پیدا ہو گیا نا, بچے دوست تو ہیں, بچے کیری تو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن پھر پیرنٹس اس ریلیشن شپ کو پوائزن کرتے ہیں, تو وہ ایک جنریشن ٹو دوسری جنریشن جو ہے وہ چلی جاتی ہے. جلسی ایک فطری عمل ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ جلسی ہے. شیطان ایروگنٹ تھا, جلس تھا, آدم علیہ السلام سے ایروگنٹ تھا, اور اس نے وہی گیم کھیلی ہے. ہر رشتے میں جلسی ہے. اس میں چاہے وہ مرد اور عورت کے درمیان ہو, چاہے وہ عورت اور عورت کے درمیان ہو, چاہے وہ ماں اور بیٹی کے درمیان ہو, چاہے وہ ساس اور بہو کے درمیان ہو, چاہے وہ بھابھی نند کے درمیان ہو, چاہے وہ دو سہیلیوں کے درمیان ہو. میں پلین ایگزامپل لیتی ہوں دو سہیلیوں کی. ہم سب اپنی فرینڈ شپس کے نا ستائے ہوئے ہیں, کہنے کو ہم فرینڈس ہیں, پر seriously at some point the listener has had this one toxic friend that has like
been the bane of her life, right? ایک ہمارے ویسے ہی ہمارے دوسرے رشتے ہمیں ٹاکسک لگ رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے ہم فرینڈز ایسے پال لیتے ہیں جو کہ اس ٹاکسسٹی کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں کہ مطلب کہ اسنیکنگ کرتے ہیں, یعنی کہ چائے پی رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں اور آپ اپنا وبال نکال رہے ہیں اور وہ آپ کو اور زیادہ فیول کر رہے ہیں. تو اس کی کچھ چیزیں ہیں, انسیکیورٹی ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ جب اپنی ذات میں سیکیور نہیں ہوتے ہیں, اس میں obsessive تھنکنگ ہے. بہت دفعہ مجھے خواتین کو روکنا پڑتا ہے, کہنا پڑتا ہے میری بات سنو, اس چیز کو ریپیٹ کرو کہ یہ جو عورت ہے نا یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے تمہاری اس سوچ کی. اس نے تمہارے دماغ کے اندر نہیں ڈالا کہ میرے بارے میں ہر وقت انسیکیور رہو, یا مجھ سے ہر وقت ڈرو, یا مجھ سے ہر وقت جلس فیل کرو, یا ہر وقت یہ سمجھو کہ میں تمہیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے ہوں. کسی نے بہت اچھا لکھا ہوا تھا, میں نے بھی کل ہی پڑھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جو سفرنگ ہے نا دنیا میں, جو سفرنگ ہے وہ یونیورسل ہے, وہ اللہ نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے. لیکن جو وکٹمائزیشن ہے نا اپنی ذات کی کہ ہائے میں بیچاری ہوں اور سارے میرے ارد گرد خراب ہیں, یہ آپشنل ہے, یہ آپشنل ہے. ہم اپنے مائنڈ کو کس طرح سے ریڈائریکٹ کرتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں, اپنے آپ کو کتنا زیادہ پش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ اگر سارا کچھ میرے ساتھ جڑا ہے, اگر سپوزٹلی آپ کہہ لو کہ ہر رشتہ خراب ہے, یا وہ ایک رشتہ جس کے ساتھ آپ کو 24 گھنٹے گزارنے ہیں وہ آپ کے ساتھ خراب ہے, then you have to find other things that are positive in your life, otherwise گزارا نہیں ہو سکتا. You have to overcome your insecurities, you have to overcome your obsessive thinking. کچھ paranoid personalities ہوتی ہیں. اچھا میں سمجھتی ہوں کہ میں خود آپ کو میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں, اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے. آئی ایم اے ہیومن بینگ اینڈ آئی اسپیک آن بہاف آف مائی اون ایکسپیرینسز موسٹ آف دا ٹائم. تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, کتنے سارے میسیجز آتے ہیں, میسنجر پر آتے ہیں. تو کسی خاتون نے مجھے کسی اور ایڈریس سے کوشچن لکھا, بیکاز آئی واز دی ایڈمن آف دیٹ, ٹھیک ہے, لیکن آئی ایم ناٹ این ایکٹیو ایڈمن آن دیٹ پیج, آئی ایم ناٹ این ایکٹیو ایڈمن. تو میں نے پتہ کیا کہا, بچے میرے سن رہے تھے, میں نے کہا اس سے جان بوجھ کے مجھے میسج کیا ہے, اس سے اور بھی تو ایڈمنز ہیں, کسی اور کو میسج کیوں نہیں کیا, اس نے مجھے ہی کیوں میسج کیا ہے. تو نا میرا بیٹا پاس تھا, کہتا ہے ماما یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپشن ہی نہ ہو, وہ براڈ کاسٹ ساروں کو گیا ہو. تو میں نے کہا نہیں, مجھے پتا ہے نا یہ کوشچن دیکھو, یہ کوشچن بنتا ہی نہیں پوچھنے والا, یہ سے پوچھا کیسے. اینڈ یو نو وٹ, when he said that, میں نے سن لی اس کی بات. I went back سامیہ and he was right. It was an open broadcast. وہ صرف مجھے نہیں میسج آیا تھا, وہ سب کو گیا تھا. And I had to like calm myself down and think, why am I so paranoid? ہم اپنے ایکسپیرینسز کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ سننے والے کو یہ ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارا جو پیرانویا ہوتا ہے, یا ہم جب کسی سے بددل ہو چکے ہوتے ہیں, یا ہمارے جو ایکسپیرینسز برے گزر چکے ہوتے ہیں, وہ فوراً ہمیں ٹریگر کرتے ہیں. ہم فوراً پہلے نیگیٹو سوچتے ہیں. یہ انسان کی فطرت میں ہے. اگر انسان کی فطرت میں ہوتا ہر وقت اچھا اور پازیٹیو سوچنا, تو میرے خیال سے دنیا میں اتنے مسئلہ ہی نہ ہوتے. ہم پہلے نیگیٹو سوچتے ہیں اور اس نیگیٹو کو پھر ہم اپنی پازیٹیو سوچ سے کاٹتے ہیں. تو یہ تو کچھ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ میں بات کرنے لگی تھی کہ 13 signs of friendship when someone is toxic. لیکن آپ پہلے مجھ سے سوال کر لیں یا مجھ سے مزید اس بارے میں کوئی بات کریں. آپ پلیز کنٹینیو کریں, کیونکہ میرا ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ کی بات ڈسکس کرنا چاہوں گی, بیکاز آپ کا ایک کنٹینیویشن ہے, سو اٹس بیٹر کہ ہم اس کو. نہیں کنٹینیویشن نہیں تھی ایز سچ, لیکن اٹ واز جسٹ ٹو ایکسٹینڈ دا ٹاک. سو بسم اللہ, آپ اپنی بات کریں. اچھا, میں ایک بات یہ کہہ رہی تھی کہ جو چیز میں نے آبزرو کی, اور انفیکٹ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, کہ ہم, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کچھ نا اپنے ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہر شخص, اگر آپ دوسرے لیول کے اوپر جا کے بات کریں, وہی ایمپتھی اگر آپ اپنے اندر لے کر آئیں, یو پٹ یور سیلف ان ادر شوز, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید پوری طور پہ نہیں, لیکن آپ کو اس جو جھگڑا ہوتا ہے, جو کوئرل, جو بیسک آپ کا پرابلم ہے, اس کو آپ کو شاید ایک سرا مل جاتا ہے کہ شاید میری کوئی ایسی بات تھی, میری انٹونیشن ایسی تھی, یا میرا کوئی ایک ورڈ تھا جس نے اس کو ٹریگر کر دیا. ان موسٹ آف دا کیسز یہ ہوتا ہے, مطلب اٹ ہیپنس کہ اگر بات مجھے ایک دم سے لگتی ہے, تو میں نے ایک چیز اڈاپٹ کی کہ آئی جسٹ ٹرائی ٹو لیو اٹ فار اے وائل, اور پھر میں اس کے اوپر ری تھنک کروں. آپ کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, اگر آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, انفیکٹ کبھی ہو جاتا ہے بچوں کے اوپر ایک دم سے شاؤٹ کرنے جاتے ہیں, پھر ہم تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہ ہمارے سامنے وہ ویک ہیں, وہ کچھ کہہ نہیں سکتے, تو ہم جو بھی کہنا چاہتے ہیں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں.
लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस सिनेरियो में वापस लेके जाएं, रिकॉल करें, अपने हर मोमेंट को रिकॉल करना अगर हम सीख लेते हैं तो बहुत सारी जगहों पे किसी और को हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारी सेल्फ रियलाइजेशन हमें बता देती है कि यहाँ मैंने ये मिस्टेक की है जो नेक्स्ट टाइम अगर मैं बात करते हुए ना करूँ। स्पेशली क्योंकि हम औरत की बात कर रहे हैं तो हमारी फैमिलीज के अंदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको हम काउंटर पार्ट्स कह रहे होते हैं, अगर आप उसके अंदर ये अप्लाई करना शुरू कर दें, एक मेरी प्रैक्टिस है क्योंकि इट्स रियली वर्क फॉर मी, तो मैं चाहूंगी कि ये प्लीज आप लोग भी अप्लाई करके देखें। हर शख्स कभी भी गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको आपने कहीं ना कहीं तक पिंच किया होता है। आपकी वो स्माइल होती है, आपको कोई एक वर्ड हो जाता है कि देखो इसने ये कह दिया, आप कहते नहीं मैंने नहीं कहा, लेकिन देखें कहीं ना कहीं हमारी गलती हो सकती है। अगर आप एक्सेप्टेंस पर आ जाएं तो मुझे लगता है कि 80 to 90% भी मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने अगर उस टाइम पे सॉरी कह दिया है तो बाद में मुझे लगा कि वो चीज खत्म हो गई, वो बात बढ़ी नहीं है। तो हम अपने बच्चों को, क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे बात कर रहे हैं, हम पेरेंटिंग की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे और हम अपने आप को ग्रूम करने की भी बात कर रहे हैं, तो हम अगर अपने बच्चियों के अंदर, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े ऐसे हैं कि उनको लगता है कि वो हमेशा सही काम कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, तो उनके अंदर अगर हम बार बार बोलें और उनको रियलाइज कराएं कि ये सॉरी कह देने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, तो इट्स इज जस्ट अ थिंग कि आप जो हमें बच्चों के अंदर ट्रांसफर करनी चाहिए। बस मेरी बात यहीं तक थी, मैं चाहूंगी कि आपकी बात ज्यादा सुनूं मैं। नहीं नहीं, एग्जैक्टली, इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। ये जो आपने कहा ना कि इंसान खुद थोड़ी देर के लिए रिकॉल करे, इसमें दो बातें हैं। पॉजिटिव माइंड सेट वाला जो बंदा है ना वो रिकॉल करेगा तो वो कहेगा अच्छा ठीक है हाँ हो सकता है ये बात। नेगेटिव माइंड सेट वाला बंदा है वो क्या कहेगा, देखा, वो उसी अपने नैरेटिव को रिपीट करता जाएगा। तो अपनी थॉट प्रोसेस को कैच करना, इन कोचिंग बेसिकली मैं सिखाती क्या हूँ, या हम सारे जो कोचेज हैं वो सिखाते क्या है कि अपने थॉट प्रोसेस को कैच करो। जो तुम कह रही हो या जो तुम अपना बता रही हो क्या वो नैरेटिव एग्जैक्टली वैसा है। एंड द थिंग इज हम अपनी नैरेटिव्स में इतने कंफर्टेबल होते हैं कि हम उससे निकलना नहीं चाहते। और आप किसी नॉन फ्रेंड नॉन रिश्तेदार को जब आप अपना मेंटर या कोच बनाते हो तो उनका काम ही ये है, थेरेपीज क्यों कामयाब होती हैं, थेरेपीज या कामयाब होती हैं या नाकाम होती हैं। थेरेपीज उन लोगों के लिए कामयाब होती हैं जो कि मादा रखते हैं सुनने का कि अगला कह रहा है कि नहीं भाई ये जो है ना आपकी बात जो है ये बनावटी है, गलत है, अपनी ईगो को मारो यहाँ पे क्योंकि दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, you are purposely perpetuating a negative scenario in your head, you need to come out of it। लेकिन अगर आप और फेल इसलिए होती हैं क्योंकि या तो थेरेपिस्ट आपको सुन नहीं रहा होता, या थेरेपिस्ट जो, या फिर आप अपने आप को चेंज करने के लिए या अपने आप को रीडायरेक्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हो। जहां तक बात है ना सॉरी कहने की, मुझे ये पता है कि हमें इतना एक्सेसिवली सॉरी सिखाया गया था कि टेबल से टक्कर लग जाए तो हम टेबल को भी सॉरी कहते हैं, चेयर से टक्कर लग जाए तो हम चेयर को भी सॉरी कहते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को टक्करें लग जाए हमारी तो हम उनको सॉरी कह रहे होते हैं। बड़ा बड़ा सोच समझ के एक बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप कायम करने की जरूरत है कि हर किसी को हर वक्त सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्ट भी मत करो कि हर वक्त हर कोई आपको आके सॉरी बोले, लेकिन ये जरूर कोशिश करो कि पता हो कि बाउंड्रीज क्या है। हमें कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लेने में अगर सुलह हो जाए किसी से तो वो बेहतर है, ठीक है, या सब्र कर लेना जो है वो बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, बशर्त ये कि आपने अपनी बात बड़े तरीके से अगले बंदे को कह दी है। अब मुझे 100% पता है कि इसको बहुत नेगेटिवली लिया जा सकता है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सामिया से कोई बात की और सामिया को लगा कि भाई इसने ना अच्छी बात नहीं की, ठीक है। अब सामिया को लगा कि अच्छी बात नहीं की, सामिया आके मुझसे कहेगी कि इरम आपने ये बात की है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, आई डोंट लाइक दिस। अब वही वाली सामिया वाली एग्जांपल में लेती हूँ कि सामिया, आई विल गो बैक, आई विल रिविजिट द कन्वर्सेशन एंड आई विल अंडरस्टैंड कि was it really that bad, like या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करूं। अगर मुझे लगता है कि हाँ इसमें कोई कबाहत नहीं है, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हालांकि वो नहीं था लेकिन उसको लगा है तो चलो ठीक है, आई अपोलोजाइज, राइट, मसला खत्म हो गया। However, एक और एग्जांपल देती हूँ। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की जर्नी एक साथ शुरू हुई स्कूल से कॉलेज से, ठीक है, दोनों नॉन ऑब्जर्वेंट
تھیں یعنی کہ in their deen casual تھیں, but one starts gaining knowledge and one starts becoming more closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and she's continuously talking about deen and she's continuously talking, and then she starts her اپنا get up وہ change کر لیتی ہے. اب یہ دونوں بیسٹ فرینڈس تھیں لیکن ان کا فنڈامنٹل ڈفرینس آنا شروع ہو گیا ان کی پرسنالٹی میں. سو ون ڈے یہ فرینڈ جو ہے یہ کہتی ہے چلو آؤ چلتے ہیں باہر چلتے ہیں کافی پیتے ہیں جو بھی ایوری تھنگ یعنی جیسے ہمیشہ جیسے ہم کرتے تھے. تو وہ فرینڈ آہستہ آہستہ نا ہچکنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں نہیں نہیں, اینڈ دین سڈنلی دے کنفرنٹ ایچ ادر کہ مسئلہ کیا ہے, تم مجھ سے الگ کیوں ہو رہی ہو, تم مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہو. اینڈ دی ادر پرسن سیز مجھے لگتا ہے کہ تم ہر وقت مجھے دعویٰ دیتی رہتی ہو. تو وہ حیران ہو کے دیکھتی کہتی کیا میں تمہیں دعویٰ دیتی رہتی ہوں, میں نے تو تمہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ لو, میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو, میں نے تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں کہا, تمہیں ایسا کیوں ہے. نہیں نہیں مجھے لگتا ہے ایسا, مجھے تمہاری ہر بات سے ایسا لگتا ہے کہ تم نے مجھے ہی ہر چیز کا نشانہ بنایا ہوا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو اپولوجائز ٹو دیٹ پرسن. یہ اس پرسن کی انسیکیورٹی بول رہی ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ اس بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پوری حد الامکان کوشش کی ہے کہ آپ اس شخص کو چینج نہیں کر رہے ہو, اور آپ نے پوری حد الامکان کوشش کی ہے کہ آپ اس بندے کی انٹیلیجنس کو چیلنج نہیں کر رہے ہو, لیکن وہ شخص آپ کے پاس آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے تو ایسا کیا, تم نے تو ایسا کیا. That person does not deserve an apology. You know what that person deserves? That person deserves to be stayed away from. اگر رشتہ دار ہیں تو اتنا اسٹے اوے کریں گے, سلام دعا عید شبرات پہ کر لیں. ضروری نہیں کہ ان کے گھر پہ ہر چائے ہر کھانے ہر اس پہ جائیں, نہ ضروری ہے کہ انہوں ہر دفعہ مدعو کریں. اگر سپریٹ رہ سکتے ہیں تو سپریٹ رہیں, لیکن اگر وہ دوست ہیں تو میرا سنسیئر مشورہ یہ ہے کہ پھر ان کو ان کے حال پہ پلیز چھوڑ دیں. تکلیف ہوگی لیکن بڑے سالوں کی اگر دوستی ہے, بڑے سالوں کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہے, بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اینڈ دیٹ. اور میں یہ کہتی ہوں اسپیشلی فرینڈ شپس میں خواتین کو میں یہ کہتی ہوں کہ اف یور فرینڈ شپ از ناٹ سرونگ یو, ہر چیز کا موسم ہوتا ہے نا, اف اٹ از ناٹ سرونگ یو پلیز موو آن. گھسیٹیں مت اس کو, ڈریگ مت کریں, کیونکہ دیکھیں ہم خواتین کے پاس ایموشنلی ویسی اسپیس بہت کم ہوتی ہے. ہم نے شوہر کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے اگر ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں ہم نے جوائنٹ فیملی کو بھی دیکھنا ہے, اگر ہمارے پاس اسپیشل نیڈس کے چلڈرن ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ یو آر ایڈنگ اے ریلیشن شپ دیٹس ناٹ سرونگ یو. کیوں وائی؟ وہ جو ٹائم ہم نے یہ سوچنے میں گزارنا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا, اور اس نے میرے ساتھ وہ کیوں کر دیا, اور اس نے مجھے سمجھا کیوں نہیں. یار اس سے بہتر ہے 2 کتابیں اچھی پڑھ لو. And that is how you grow. And that is how you grow. You don't grow because you keep dwelling in the whys and the buts and the ifs. یہ ایک بڑی فائن لائن ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے where you need to cut off, where you need to say this is not serving me, this is not serving my deen. اگر دعا استخارہ کی دعا سامیہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کیا سکھایا ہے. مجھے اللہم انی استخیرک باستدرک وعلمک اور اس میں دعا کا حصہ یہ ہے کہ اور اگر یہ کام میرے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور میرے لیے خیر ہے دنیا میں اور آخرت میں تو اس کو میرے لیے خیر کر دے, اور اگر یہ میرے لیے کام آسان نہیں ہے تو میرے دل سے اس کو مطلب وہ ختم ہو جائے, میرا دل ہی اس کی طرف سے ختم ہو جائے. I think that's a very beautiful lesson about friendships, about women friendships, because we're always looking for friendships, we're always looking for tribes, we're always looking for like-minded women, and we don't find that. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز آپ کو جج نہیں کر سکتے, آپ کو اس چیز کو کیا صحیح ہے کیا غلط, تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس ٹائم پہ آپ مدد مانگیں. جب آپ کو مدد وہاں سے مل جائے تو پھر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور باتیں ہو تو ان سب اپلائی کرنا شروع کر دیں تو پھر پہلے کہ بہت سارے مسئلے تو اسی میں ہی حل ہو جائیں. کانفیڈنس رکھیں اور اپنی نیت انٹینشن, اینڈ ہم اوور ایکسپلین کرتے ہیں تو پتہ ہے ہم اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ, کوئی بھی ہم میں سے جو سن رہا ہے جو بات کر رہا ہے, میں یا آپ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے بہت سارا حصہ نا لوگوں کو ایکسپلین کرنے میں گزار دیا ہے اپنا آپ. میں یہ چاہ رہی ہوں, میں یہ سمجھ رہی ہوں, نہیں میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. I think we should tell our children to be humble. Definitely they should be humble. اور ان کو جو ہم کتابیں پڑھاتے ہیں, جو ہم ان کو ویڈیوز یا موویز وہ دیکھتے ہیں, یا جو وہ میوزک سنتے ہیں, یا جو کچھ بھی ان کا سلسلہ ہے, جہاں سے بھی ان کو ایجوکیشن مل رہی ہے, اس میں تربیت کا کام یہ ہے کہ ہم انہیں سننا سے سیرہ سے ضرور ہمبل ہونا سکھائیں, لیکن ساتھ ساتھ کانفیڈنٹ ہونا بھی سکھائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو ایکسپلینیشن دو. نہیں ضروری.
تھینک یو سو مچ. آپ نے جو باتیں کہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت ساری بکس پڑھنے کے بعد بھی وہ اس کے اندر سے ایک ہمارا 30-40 منٹ کے سیشن میں جو کہ واقعی جن کو لگتا ہے کہ یار بولنا بھی آتا ہے اور آپ ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں. آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ بتانے والی تھی تو پھر ہم. ہاں میں 13 signs of friendship with someone who is toxic میں یہ بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ ہماری بچیوں کو اسپیشلی اور ہمیں بھی فرینڈشپس ہماری جو ہوتی ہیں وہی ٹاکسک جب ہو جاتی ہیں تو سائنس کیا ہیں کہ پہلے سے پہچان لیں کہ بھائی ہم نے اس رشتے کو آگے لے کے بھی چلنا ہے کہ نہیں لے کے چلنا. دیکھیں میں رشتے داریوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں یہ ساس بہو اور نند اور بھابھی اور میں ان ریلیشن شپس کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ آپ کو لے کے چلنا ہی چلنا ہے, لیکن آپ نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے یہ پھر ہم پہ منحصر ہے, یا آپ کی سچویشن کیسی ہے. لائک you know there are people that you just can't get rid of, you just can't turn your face the other way. ان کا ٹیسٹ پھر بہت بڑا ہے, پھر ان کا ٹیسٹ بہت بڑا ہے, پھر ان کے ساتھ آپ سمپتھائز کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, مجھے نہیں پتا تھا for 10 years of my life I had these two specific women who were so toxic to me that I was unable to actually انڈرسٹینڈ کہ میری زندگی کا پرپس اور میرا مشن کیا ہے, کیونکہ میں ہر وقت انہی کی اسٹوریز میں پھنسی رہتی تھی. اسٹوری کسی اور کی ہے لیکن آپ پھنسے ہوئے اس میں ہو کیونکہ آپ ان کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہو. ان کو جب بھی رونا انہوں نے آپ کو فون کرنا ہے اور انہوں نے اپنا رونا آپ کو رونا ہے. بھائی دیکھو ایک حد تک اچھی بات ہے کسی کو سپورٹ کرنا, لیکن یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف فرسٹ. یہ جو ایک چیز ہے نا ہم بچیوں کو نہیں سکھاتے کہ بیٹا یو نیڈ ٹو پٹ یور سیلف فرسٹ. پہلے رب پھر اس کے بعد آپ کا آپ. اگر آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سیکھ لیا, پہچان لیا, قرآن کو سمجھ لیا, آپ نے نالج حاصل کر لی, وہ والا نالج نہیں جو ہمیں کلچرل ملتا ہے, بلکہ ایکچولی قرآن میں عورت کی ورتھ کیا ہے. اپنے بچیوں کو اور اپنے بیٹوں کو یہ سکھانا انتہائی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم نے اتنا ظلم کیا ہے اپنی زندگیوں پہ. استخارہ کوئی اور ہمارے لیے کرے, دعا کوئی اور ہمارے لیے کرے, ڈیسیژن کوئی اور ہمارے لیے لے, کوئی اور ہمیں بتائے کہ تمہاری ورتھ جو ہے وہ اس چیز میں ہے اور اس چیز میں نہیں ہے, اور پھر بعد میں لوگوں کو بلیم کرتے رہنا. یار اللہ نے کب کہا تھا کہ اپنی زندگی کے رینز جو ہے نا کہ اور لوگوں کے ہاتھوں میں ڈال دو. اب کوئی مجھ سے کہے کہ نہیں بھائی پیرنٹس تو اچھا ہی سوچتے ہیں بچوں کے لیے, میں مانتی ہوں پیرنٹس اچھا سوچتے ہیں. آپ اور میں ہم نے یہ بات پہلے کی کہ ہم اپنے بچوں کی کیپیبلٹیز کو پہچانیں, اپنی پیرنٹنگ سکلز کو ہم نکھاریں, ہم اپنے پیرنٹنگ سٹائلز کو پہچاننے کی کوشش کریں, ہم اپنے اسپاؤس سے بات کریں کہ آپ کس طرح کے پیرنٹ بننا چاہتے ہو, پھر ہم اپنے بچوں کو وہ ماحول پرووائڈ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا سامیہ کہ گھر میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے اور قرآن کا اہتمام ہے, اور بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ زنا بھی ہے, شراب بھی ہے, سگریٹ بھی ہے, اور ڈانس کمپٹیشن کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. Do you see then it's like a total contradiction. How can you expect کہ بچے جو ہیں پھر وہ دین کو بھی لے کے چلیں گے اور دنیا کو بھی لے کے چلیں گے؟ ان کو آپ نے ماحول کیا دیا ہے؟ تو I'm so sorry, I keep going back to that because I think I'm very passionate about it. لیکن when you come to these things, جو آپ کے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کی زندگی میں, یا جو آپ کی خواتین جو ہوتی ہیں جو آپ کو بیسکلی ڈرین کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے سامنے موسٹ آف دا ٹائم ہمیں پتہ کیوں نہیں چل رہا ہوتا ہمارا ڈائریکشن, کیونکہ ہم دوسروں کی اسٹوریز پہ بہت دھیان دے رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نرم دل ہونا بہت بڑی خوبی ہے اور دوسروں کا احساس اور ہمدردی, لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا اپنے ساتھ پہلے ہمدردی کرو, تمہارا ٹائم امپورٹنٹ ہے, تمہاری اپنی سیلف کیئر, تمہاری اپنی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. اگر میں کسی کو مسلسل ایک ہی قسم کی اسٹوری کو بار بار سن رہی ہوں تو میری اپنی مینٹل ہیلتھ کا کیا, مجھے ٹائم کب ملے گا اپنے لیے سوچنے کا کہ میں نے زندگی میں آگے کیا کر کے چلنا. میں کسی کو صرف دلاسا دیتی رہوں گی تو میں اپنے لیے کیا کروں گی؟ تو دیر آر ہول لاٹ آف ڈراما, ایوری تھنگ از اباؤٹ دیم. کچھ بھی ہو جائے وہ انہی کے بارے میں ہی ہوتا ہے. گھوم پھر کے آپ اپنا بھی کبھی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ایسے انسانوں کے پاس لے جاؤ نا تو وہ کہتے ہیں تمہارے سے تو بس یہ ہوا, تم دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا, اور ان کی لسٹ جو ہے کبھی. اچھا مجھے اتنی ہنسی آتی ہے پاکستانی ہمارا جو کلچر ہے, پاکستانی آئی تھنک اوور آل جو کلچر ہے, جو لوگ صرف اپنے اندر ہی تیمارداری کرنے گئے. اچھا تم بیمار ہو, اچھا ہاں پتہ ہے میرے ساتھ پچھلے سال ایسا ہوا تھا, لیکن ایسا ہو گیا تو اور ایسا ہو گیا تو اور ایسا ہو گیا تو تمہارے ساتھ ابھی اتنا برا نہیں ہوا, شکر کرو تم. آپ کسی کو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ چپ ہو جائیں, لوگوں کو بتائیں مت کہ آپ بیمار ہیں. ایسے لوگوں سے جیسے ان کو ہر چیز میں یہی بات ہوتی ہے. آپ کی بات اتنی مطلب مجھے لگا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے سچ میں, اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز میں آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں.
they're not your well wishers, honestly. Sometimes they don't even know what they're doing. मैं बताती हूँ, मैं एक पर्सनली खातून को जानती हूँ, 10 साल की मैं बात करी ना, उसको यही नहीं पता चला कि वो मुझे मैस अप कर रही है. लेकिन देन अगेन मैंने उसको बड़ा अरसा ब्लेम किया. अगले 5 साल मैंने उसे ब्लेम किया कि इसने मेरी जिंदगी जो है ना जीरन बनाई हुई थी, हर वक्त मुझे अपनी मुसीबतें बता के. जब मुझे होश आया तो मैंने कहा मुझे किसने कहा था कि इसको सुनो 10 साल तक के लिए. कसूर मेरा है. Every time that I picked up a phone, every time that I traveled to go see her and sit in her company, उसको तो वही आता ना जो उसने किया है. मेरी अकल पे पर्दा क्यों पड़ा हुआ था? मतलब यहाँ पे जो मैं मैसेज दे रही हूँ ना, वो मैं कह रही हूँ कि बंदिए खुदाया, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, अपने आप को सेव करो. ये कोई हमदर्दी नहीं है, ये कोई इंसानियत नहीं है कि आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दो जो अपनी जात और अपनी मुसीबत से ना निकलना चाहता है, ना निकलने के लिए सॉल्यूशंस मांगता है. जब आप उनको सॉल्यूशंस दो तो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, और उल्टा आपकी हर तकलीफ में आपको कहता है कि आपकी तकलीफ वैलिड नहीं है क्योंकि उसकी तकलीफ आपकी तकलीफ से हर लिहाज से बड़ी है. That kills your ambition, that kills your passion, that kills your vision, that kills your time. It drains you off. Why are you carrying the burden of that kind of friendship? That's not friendship. अच्छा, फिर they constantly put you down, they compete with you. अच्छा हाँ, कंपटीशन की बात करते हैं कि जो एक होता है जो आपके साथ compete करता है, और एक होता है जो आपके साथ camaraderie करता है. Camaraderie is good. सहाबा कराम अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को ले लो, तो वो कमराडरी थी कि मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बराबर थे. और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्लियरली स्टेट किया हुआ था. आयशा अपनी जब बेटी हफ्सा से वो बात करते हैं, अगर जब हम सीरा पढ़ें तो वो कहते हैं कि हफ्सा तुम कभी भी आयशा से कम्पीट नहीं कर सकती हो क्योंकि वो अबू बकर की बेटी है, और जो अबू बकर की जो हैसियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में है वो मेरी नहीं है. Do you understand this coming from Umar? He was so direct. So you need to understand that camaraderies are good. अगर आपने बुक लिखी और मैंने बुक लिखी, मैं आपको प्रमोट करूं, आप मुझे प्रमोट करो, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट. आपका सफर शुरू हो रहा है, मेरा सफर थोड़ा सा पहले शुरू हुआ था. We keep supporting each other. Camaraderies are good. Taking ideas from each other to develop ourselves is good. But copy paste करना एक दूसरे को, it's not good. It's extremely toxic. You need to know what is your individual shop. Then feel jealous of other friends. आपका ध्यान किसी और तरफ जाना शुरू कर दे सामिया, और मैं आपको खींचना शुरू कर दूं, नहीं वो नहीं अच्छी है, उसकी बुराई करना शुरू कर दूं. Why would you stop somebody from growing? Everybody needs to experience something, right? अच्छा, ये चीजें जो ना, ये मतलब बच्चों को भी बतानी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे आर मोर अबाउट फ्रेंडशिप्स. मैंने एक पूरी किताब की समरी की है, होल्ड ऑन टू योर किड्स, जो कि बेसिकली ये है कि हमारी पहली दफा ह्यूमन हिस्ट्री में ये हुआ है कि बच्चे अपने दोस्तों के जेरे असर पल रहे हैं और अपनी सोच को बना रहे हैं निस्बतन के पेरेंट्स की गाइडेंस लेके. ये हमारी इस टाइम का अलमिया, ये इंशाल्लाह दिस इज होल अनदर टॉपिक. एंड फिर कमिंग बैक टू दिस, सो ये चीजें जो हैं, आई होप कि हम अपने बच्चों से ये बातें डिस्कस करें. देन दे आर हिपोक्रिटिकल का मतलब क्या होता है, यानी कि बात या काम या आइडिया उनका होगा, जो फ्लॉप हो जाएगा तो वो कसूरवार आपको ठहराएंगे. तुमने ही मुझे कहा था. अक्सर होता नहीं है, अक्सर लोग जब शर्मिंदा होते हैं, खजल होते हैं, तो कहते हैं तुम्हारी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है. भाई कैसे? you made that own decision. फिर they like to get sympathy. मतलब कोई मसला होता नहीं है लेकिन इतना झूठ बोलना या स्टोरी बनाना या स्टोरी के ऊपर स्टोरी, जैसे हम कहते नहीं है. और इसीलिए कोशिश की ये जो एक है ना कि ये जो तुम मुझसे बात कर रही हो, is it exactly like it happened or are you adding into it? और exaggeration जो होती है ना, that is basically again lying का एक जो behavior है उसको encourage करता है. और you're always set up for failure. यानी कि वो ड्रामेटिक होते हैं, वो आपकी तरक्की से भी जलते हैं. आप जब खुश होकर उन्हें कुछ बताते हो तो वो सुनते नहीं है, हाँ अच्छी बात है, और फिर वो अपना रोना दोबारा से शुरू कर देते हैं. तो if you are surrounded by these kind of people, then you need to understand कि आपकी growth as a woman नहीं हो सकती. Period. It can't. You need to shut these people down. If you cannot shut them down by being away from them, at least stop listening to them. मुझे कहते हैं कानों में ईयरबड्स डाल दो, दिल के अंदर उतरने ना दो, क्योंकि हर चीज दिल से रिलेटेड है. दिल में जो बात उतर जाती है ना, वो हमें ताकत कुव्वत देती है या हमें मफलूज कर देती है. तो
Bas, Jazakallah khair for your time. I took a lot of time. Thank you so much. We should be thankful to you کہ واقعی آپ نے جو آج باتیں بتائی ہیں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی اور I will try کہ ہم اس کو پوائنٹس کے اندر لکھیں اور اگر کوئی واقعی میں اس سے سبق سیکھنے والا ہو تو بہت ساری چیزیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے اتنے سارے سیشن کو ہمارے ایک سیشن کے اندر کمپلیٹلی ڈیزالو کر دیا. اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی بہت جلدی ملیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. اللہ حافظ.